السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہیں اور آپ کے گھروں میں بھی خیر و عافیت ہے۔ تو میرے پنجم جماعت کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں، کیا آپ کو کہانیاں سننا پسند ہے؟ گڈ، تو کہانیاں سننا سب کو پسند ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو چند سوالات پوچھتی ہوں۔ چلو بتاؤ، آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ کون ہے؟ یہ ہیں رضیہ سلطانہ، ویری گڈ۔ اور یہ کون ہے جو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ ہے کتور رانی چنما۔ اور ایک تصویر آپ دیکھیں گے، یہ کون ہے؟ یہ ہے چاند بی بی۔ کیا آپ ان کے متعلق جانتی ہیں؟ یہ تمام جو ہیں بہادر خواتین ہیں جو بہت ہی بہادری سے اپنے کام انجام دیے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایسی ایک ذہین اور محنتی لڑکی آنندی کی کہانی سنا رہی ہوں۔ کہانی سنو گے نا؟ گڈ۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی مہاراشٹرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی آنندی کی ہے، جس کا اصل نام جمنا تھا۔ 1861 میں اس کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ 13 سال کی تھی تو وہ ایسی چھوٹی سی عمر۔ اچھا، کون بتائیں گے کہ 13 سال کی عمر میں ہم کس کلاس میں رہتے ہیں؟ گڈ، ویری گڈ، ہم 6 یا 7 یعنی 6 یا 7ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ تو اتنی کم عمر میں آنندی کی شادی گوپال راؤ نام کے ایک کلرک سے کر دی گئی۔ اس کا شوہر محکمہ ڈاک یعنی پوسٹ آفس میں کلرک تھا۔ اس نے اس کا نام آنندی رکھا تھا۔ آنندی پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں جانتی تھی، تو اس کے شوہر کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ اس لیے اس نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ آنندی جو ہے بہت ذہین اور محنتی لڑکی تھی۔ محنت اور لگن کے ساتھ پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح آنندی بہت خوشی کے ساتھ خوشی اپنے گھر میں رہتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد آنندی ایک بچے کی ماں بن گئی اور ان کے گھر میں بہت ساری خوشیاں آ گئی۔ مگر بدقسمتی سے بچہ بیمار ہو کر 1 مہینے میں ہی انتقال کر گیا۔ آنندی اور اس کے شوہر کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ آنندی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ غریب ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کا علاج ایک اچھے ڈاکٹر سے نہیں کروا سکی۔ اس واقعے نے آنندی کے دل اور دماغ پر بہت اثر ہوا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ خود ڈاکٹر بنے گی اور غریبوں کا مفت علاج کرے گی۔ تو پیارے بچوں، کیا ڈاکٹر بننا اتنا آسان ہے؟ نہیں۔ جو لڑکی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ڈاکٹر بن کر رہے گی۔ تو پیارے پیارے بچوں، آگے سنیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جو ہے، جب لوگوں کو اس کے ارادے کا پتہ چلا کہ آنندی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، مگر آنندی نے ان کی پرواہ نہ کی۔ اس کے شوہر نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ آنندی محنت و لگن کے ساتھ پڑھائی میں جٹی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مدد کی۔ انہی دنوں ایک امریکن خاتون مسز کارپینٹر ہندوستان آئی ہوئی تھی، اور خوش قسمتی اس کی کہ ان کی ملاقات آنندی سے ہو گئی۔ جب مسز کارپینٹر کو پتہ چلا کہ آنندی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ مسز کارپینٹر نے آنندی کی ہمت افزائی کی اور آنندی کو امریکہ آنے کی دعوت دی۔ دیکھا پیارے بچوں، جو غریبی کی وجہ سے اپنے بچے کو اچھے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکی، وہ خود ڈاکٹر بننے کے لیے، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب امریکہ جا رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں نیک نیتی اور محنت و لگن سے کام کرنا چاہیے۔ تو آگے کیا ہوا کہ مسز کارپینٹر نے
اس کی ہر طرح سے مدد کی، ڈاکٹر بننے کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لیے اور آنندی سے کہا کہ تم صرف پڑھائی پر دھیان دو۔ اس طرح آنندی نے محنت و لگن کے ساتھ اپنی تعلیم مارچ 1888 میں مکمل کر لی اور وہ ایک ڈاکٹر بن گئی۔ آنندی کا خواب پورا ہو گیا، وہ بہت خوش تھی اور مسز کارپینٹر کی بڑی احسان مند بھی تھی۔ اسی سال وہ ہندوستان آ گئی۔ اس کے شوہر اور گھر کے دوسرے افراد بے حد خوش تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی آنندی کا بڑے زور و شور سے استقبال کیا، کیونکہ آنندی نے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا۔ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ آنندی نے ثابت کر دیا کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، سچی لگن اور محنت سے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ اس نے ایک ایسی مثال قائم کی جس سے دوسروں کو ہمیشہ حوصلہ ملتا رہے گا۔ پیارے بچوں، آنندی کو ہندوستان کی پہلی خاتون ڈاکٹر ہونے کا افتخار حاصل ہے۔ آخر میں جب ہندوستان آنے کے چند مہینوں کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد آنندی کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تو پیارے بچوں، آنندی جو ایک غریب گھرانے میں رہنے کے باوجود ڈاکٹری کے خرچ جسے مدد ملنے کی وجہ سے وہ ایک اچھی ڈاکٹر بن گئی اور ہندوستان کی پہلی ڈاکٹر ہونے کا اسے اعزاز ملا۔ تو محنت اور لگن سے ہم ہر کام کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو محنت کرنے والوں کی کبھی بھی کیا نہیں ہوتی؟ ہار نہیں ہوتی۔ ہمیں محنت اور لگن کے ساتھ دل لگا کر پڑھائی کرنا چاہیے، اچھے نمبرات سے کامیاب ہونا چاہیے اور اپنی زندگی میں ایک کچھ نہ کچھ بننے کا اپنی ایک ایم رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں کچھ بننے کا ارادہ، مصمم ارادہ رکھ کر کام کرنا چاہیے، جس سے ہمیں کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ کیسی لگی بچوں اسٹوری؟ یہ کہانی اچھی تھی نا؟ تو ویری گڈ، آپ اس کہانی کو کتاب ایک مرتبہ سبق پڑھیں تو آپ کو یہ کہانی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کہانی سمجھ میں آ گئی پیارے بچوں؟ ویری گڈ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ بائے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر ایوری ون۔